السلام علیکم دوستو. آج پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہے اس کو اکٹھے رکھنا. پاکستان کے لیے سب سے بڑا جو تھریٹ ہے وہ ہے ڈس انٹیگریشن. ہمارے پنجاب میں بیٹھے لوگ یا ارباب اختیار یا اسٹیبلشمنٹ مقتدرہ اس بات سے قطعی لا تعلق ہیں کہ ہم اندر سے کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں. پنجاب میں چونکہ کوئی آدمی سندھ کے حالات سے واقف نہیں ہے، بلوچستان کے حالات سے واقف نہیں ہے، اور پختونخوا کی جو اندرونی حالات ہیں ان سے بھی واقف نہیں ہے. پنجاب کے لوگ عام طور پہ اپنی اوپینین جو ہے وہ رات کے جو 8 سے 9 بجے والے ٹاک شوز ہوتے ہیں ان سے وہ اپنی اوپینین میکنگ کرتے ہیں، اور جو کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد سے بالترتیب نشر ہوتے ہیں. لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ ہم اندر سے بالکل کھوکھلے ہو چکے ہیں، ریاست اندر سے بالکل کھوکھلی ہو چکی ہے. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیجئے، جہاں پہ قومیں یونائٹڈ تھیں وہاں شکست بہت کم ہوئی ہے، وہاں ریاستیں بہت کم ٹوٹی ہیں، اور جہاں یونٹی نہیں تھی وہیں سب سے زیادہ ریاستیں منتشر ہوئی ہیں، انتشار کا شکار ہوئی ہیں. ہم سول وار افغانستان میں جو ہوتی رہی ہے ہم اس کے لیے پریشان رہے، اور آج ہمیں اسی کی خوشی ہے کہ جی وہاں ایک مستقل حکومت ایسی بننے جا رہی ہے جو اکٹھی رہے گی اور ایک مفاہمتی حکومت ہوگی. لیکن ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، ہم دوسروں کے مسائل حل کرنے میں اور زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے زیادہ پریشان ہیں کہ وہاں پہ دیر پا امن کیسے حاصل ہوگا افغانستان میں. لیکن ہمیں اپنی اندرونی حالت کا بالکل ادراک نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس آتش فشاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو سندھ میں بیٹھا ہوں 1.5 مہینے سے، جو میں یہاں پہ اندرون سندھ کے حالات دیکھے ہیں، جو یہاں پہ ایک الاؤ جو ہے وہ جل رہا ہے زمین کے نیچے کراچی میں، اس کو محسوس کرتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بالکل بھی کسی چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہے. اور ہماری ارباب اقتدار کو آئیڈیا ہو بھی تو ان کے لیے مجھے نہیں پتا کہ وہ کس قدر مخلص ہیں اس کو یونائٹڈ رکھنے میں، اس ریاست کو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بہت جی جان سے قربانیاں دیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بیچارے اس میں ڈھو دیے گئے اور انہیں اس چیز کا ادراک نہیں تھا یہ جو ریاست بننے جا رہی ہے اس سے انہیں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا. لیکن یہ ریاست ہے، ہمیں تو جی جان سے یہی ریاست عزیز ہے، لیکن جو حالات ہیں، جو پنجاب کے علاوہ جو قوم پرست تحریکیں جس طرح سے اس پہ حاکمیت اپنی ثابت کر رہی ہیں، اور جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور ہماری افواج جو بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے بیک فٹ پہ چلے گئے ہوئے سارے، اور ان سے بلیک میل ہو رہے ہیں یہ جو قوم پرست قوتیں ہیں تینوں صوبوں کی. تو اس کے اندر سفر کون کر رہا ہے؟ سفر تو ڈیفینیٹلی ہم پنجابی کر رہے ہیں، لیکن باقی اقوام کے بھی جو لوگ ہیں جو یقیناً پاکستان کے خیر خواہ بھی ہوں گے، مخلص بھی ہوں گے، لیکن آپ کو یہ اس کا تعین کرنے کے لیے آپ کو وہ تعداد، وہ پرسنٹیج جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور وہ پرسنٹیج جو اس وقت پاکستان علیحدگی پسند قسم کے نظریات کی حامل ہے یا علیحدہ ہونا چاہتی ہے، وہ کتنی ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جب کوئی بغاوتیں اٹھتی ہیں تو ان کو روکنے والے کتنے ہوتے ہیں. دنیا میں جب بھی کبھی ملکوں کی تقسیم ہوتی ہے تو عام عوام کی اکثریت جو ہے وہ لا تعلق رہتی ہے، اور یہاں تک زمینی حقائق کے مطابق تو میں یہاں تک کہوں گا کہ 80 to 90% عام آدمی لا تعلق رہتا ہے کہ کہاں کس خطے پہ کون سا ملک وجود میں آ گیا اور کون سا ملک ختم ہو گیا. جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہ 10-20% ہی ہوتے ہیں.
کیا آپ کے پاس 10-20% ایسے لوگ ہیں تینوں چاروں صوبوں میں جو اس کے لیے لڑنے کو تیار ہوں کہ ہم نے اس کو بچانا ہے؟ آپ یہ کوئی حلفاً قسماً بتا دے تو ہم اس کی بات ماننے کو تیار ہو جائیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم اتنا دور نکل آئے ہیں کہ اب یہاں پہ وہ والی یکجہتی کی فضا جس میں چاروں صوبوں سے قربانیاں دی جاتی تھی وہ بہت کم ہو چکی ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو روکنے والی عوام ہی ہوتی ہے، اور عوام میں ایسے لوگ جو کہ اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے قربانی دینے جانتے ہوں یا ایز اے پریشر گروپ صحیح طرح سے کام کر سکیں وہ بہت کم ہیں۔ تو ہمیں ہماری مقتدرہ قوتوں کو، ہمارے ارباب اختیار کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری افواج پاکستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس طرح سے وہ ماحول واپس لانا ہے جس کے اندر یہ جو فیڈریشن ہے یہ فیڈریشن اپنی حالت میں قائم رہ سکے۔ یہ فیڈریشن نہ تو افغانستان میں کے حالات سے قائم رہے گی، نہ یہ انڈیا کے بارڈروں سے اس کو قائم رکھنے یا نہ رکھنے میں کوئی مدد یا مشکل ہوگی۔ یہ تب ممکن تب ہی ہے جب ہم اپنے اندر کام کریں گے، پاکستان کے اندر کام کریں گے، پاکستان کی یکجہتی کو ملی نغموں سے ہٹ کر، مطالعہ پاکستان کے اسباق سے ہٹ کر دیکھیں گے۔ اور یہ جو چیلنجز ہیں جس میں سے بہت سارے جینون ہیں اور بہت سارے صرف بلیک میلنگ پر مبنی ہیں، ان دونوں میں تفریق کر کے ہمیں چاروں بنیادی اکائیوں بشمول اردو سپیکنگ مہاجر کمیونٹی کو آن بورڈ لے کے اس کا حل نکالنا ہوگا، ورنہ جو جس طرح کی ولنریبل کنڈیشن یہاں پہ سندھ میں پنجابیوں کی میں دیکھ رہا ہوں، اور یہاں پہ اکثر پنجابی جو ہیں سندھ میں رہنے والے وہ یہی کہیں گے جی کہ ہم تو بڑے خوش و خرم ہیں، ہماری آپس میں رشتہ داریاں ہو رہی ہیں، ہمارے تو بڑے اچھے ٹرمز ہیں، لیکن حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ اور جو یہ بات کہتے بھی ہیں وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں، وہ سچ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تو بڑا اچھا سلوک ہے۔ اور لیکن جس طرح یہاں پہ وچ ہنٹ ہوتا ہے پنجابیوں کا بالخصوص، وہ اب اس کو اگر کوئی کور کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے میڈیا سے، لیکن میڈیا پیمرا کے انڈر میڈیا آپ کو کبھی بھی وہ والے حقائق نہیں دکھا سکتا جو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں یہاں آ کے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو سمجھنا ہوگا، اگر آپ نے اکٹھے رہنا ہے تو بھی، اور اگر آپ نے اکٹھے نہیں رکھنا تو بھی کم از کم عوام کا جو جان و مال ہے اس کا تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے، عوام کا خون نہ بہے، اور جو کچھ بھی ہونا ہے وہ پرامن طریقے میں ہی رہتے ہوئے ہو۔ ہمیں اس ملک کے لیے لڑنا ہے تو ہمیں بے شک تمام طرح کے مسلکی اور مذہبی اور ایتھنک جو گروہ بندیاں ہیں ان سے نکل کے نبرد آزما ہونا ہے، لیکن وہ تبھی ممکن ہے جب آپ سب ان حقائق کو سمجھ لیں گے، جان لیں گے، مان لیں گے، تسلیم کریں گے، تو پھر ہی آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم بالکل اندر سے کھوکھلے ہیں، اور آگے چل کر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دوبارہ پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک میں اپنے اس سپیل میں ہوں، اس مشکل میں ہوں، تب تک میں آپ لوگوں سے اردو میں ہی بات کروں گا۔ میری خواہش ہوگی کہ میرے سندھی بھائی، میرے پشتون بھائی، میرے بلوچ بھائی، میرے اردو سپیکنگ بھائی جو ہیں وہ ان کو کوئی جواز نہ ملے کہ ان کو کوئی میری بات سمجھ نہیں آتی۔ آپ کو کوئی سوال ہو، آپ کو کوئی بات پوچھنا ہو تو وہ ضرور پوچھئے گا۔ یہ کچھ پروگرام ہی ہوں گے جو میں اردو میں کروں گا، اور جیسے میں اس سے نکلتا ہوں تو میں اپنے پنجابی بھائیوں کے لیے ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گا اپنی ماں بولی میں۔ خدا حافظ۔